نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا وہ مرکزی مضمون ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان صورتوں میں، یہ سورہ مصبحات سے جو شروع ہونے والی صورتیں ہیں، ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک آیت 1000 آیات کے مضامین پر مشتمل ہے۔ تو وہ ایک آیت یہی ہے جو بڑی انتہائی جامع ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور کتابوں کے نزول کا مقصد واضح کیا ہے کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کون سے مقاصد کے تحت تشریف لاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج زوال کے دور میں ہم مسلمان جماعت کے بہت سارے نظریات و افکار ان میں بھی زوال آ گئے ہیں، اور وہ اس غلامی کے دور میں جو 200-300 سال سے مسلسل ہم پر مسلط رہی، پہلے براہ راست انگریز کی غلامی میں رہے، پھر ان کے تیار کردہ افراد کی غلامی میں ہم مسلسل زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی سوچ اور فکر وہی ہے جو ان کی طرف سے ہمارے ذہنوں میں آج پڑھے لکھے طبقے کے دماغ میں انڈیلی جاتی ہے، اور مذہب کی بھی تشریحات زیادہ تر وہ کی جاتی ہیں جو غلامی کے دور میں انہوں نے ایسے لوگوں سے کروائی ہیں، چاہے وہ انہوں نے دیدہ و دانستہ کی یا نادانستہ کی، کہ جو قرآن مقدس انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا جو اصل ہدف ہے اس سے ہٹی ہوئی۔ آج اس غلامی کے دور میں یہ ذہن میں بات بٹھا دی گئی کہ انبیاء علیہ السلام تو محض وعظ و نصیحت کے لیے تشریف لاتے ہیں، محض لوگوں کی انفرادی اصلاح کرنا ان کا مقصد اور مدعا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ اخلاقیات اپنا لیں، کچھ عبادات کر لیں، اور اس کے ذریعے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، بس اتنا کام ہوتا ہے انبیاء کا۔ یاد رکھیں، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ اصل ہدف اور ان کا مقصد ہوتا ہے وہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشرے سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشرے کو پرامن بنانا، وہاں ان طاقت اور قوتوں کو شکست دینا جو معاشرے میں بگاڑ اور خرابیاں پیدا کر رہی ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ کا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ نے مکہ کے دور میں تو اپنی اس جماعت کی تیاری پر توجہ مرکوز کی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی ان تعلیمات کو معاشرے میں غالب کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اگلے درجے میں مدینہ منورہ پہنچ کر اسی جماعت کے ذریعے سے باقاعدہ نظم مملکت قائم کیا، اور ان جماعتوں سے جو جماعتیں معاشرے میں بگاڑ کا سبب تھی، سب سے پہلے خود قریش جو آپ کے خاندان کے بھی ہیں، جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ وہ اپنی برتری قائم رکھنا چاہتی، وہ ظلم اور فساد کو قائم رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں، احد کے مقام پر
احزاب میں حدیبیہ کے مقام پر کہیں صلح کی جا رہی ہے، کہیں ان سے جنگ کی جا رہی ہے، اور آخر کار مکہ کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں سارے خطے کو شامل کیا۔ اسی کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے پرزور انداز کے ساتھ۔ یہ صرف حضور ہی کا مشن نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کا مشن اولی یہی ہوتا ہے کہ معاشروں میں عدل و انصاف کو قائم کریں، اور یہ عدل و انصاف محض واض و نصیحت سے قائم نہیں ہوتا، اس کے لیے طاقت و قوت کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی واضح تعلیمات ان کو دے کر بھیجی، دو ٹوک تعلیمات جو سچائی اور حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی۔ اور بینات کا اطلاق معجزات کے لیے بھی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں اللہ ایسے واقعات رونما کراتا ہے جس سے عام و خاص ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخصیت مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہم نے کتابوں کو بھی نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کی ہدایت اور تعلیم کے لیے بلکہ معاشروں کی درستگی کے لیے ایک باقاعدہ دستور العمل لے کر آتے ہیں۔ کتاب وہ ایک آئین ہوتا ہے جو باقاعدہ مرتب ہوتا ہے، اور اس کے مطابق معاشرے کی تشکیل کرنا یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا والمیزان، اور ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے اور ان پر کتابیں نازل کی ہیں، اور میزان یعنی عدل و انصاف کا ترازو، یعنی ان کو ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ معاشرے میں کیا کریں، لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کریں۔ انبیاء اس لیے آتے ہیں، کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ میزان عدل اس لیے اتاری گئی، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انسانیت میں عدل و انصاف کو قائم کریں۔ تو اس آیت نے واضح کیا کہ انبیاء کس لیے آتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، اور عدل و انصاف بغیر سیاست کے نہیں قائم ہوتا، بغیر ریاست کے قائم نہیں ہوتا، بغیر طاقت و قوت کے قائم نہیں ہوتا۔ اس کی تشریح اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ اپنے قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی جب دنیا سے جاتا تھا تو اس کی جگہ پر اللہ دوسرے نبی کو ان کا نمائندہ بنا کر مبعوث کر دیتا تھا، اور یہ سلسلہ انبیاء میں یعنی بنی اسرائیل میں مسلسل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کے سیاسی لیڈر اور رہنما بھی ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ، پیغمبری کے ساتھ اللہ نے ان کو حکومت بھی دی تھی، اور انہوں نے جیسے فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی اپنی قوم کو، اسی طرح فلسطین اور بیت المقدس کو بھی فتح کرنے کے لیے اپنی قوم کو تیار کیا۔ جب فتح بالکل قریب تھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اتنی فکر سوار ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کہ وہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ بس ابھی تو یہ بیت المقدس فتح ہوا چاہتا ہے تو میری روح قبض کرنے آ گیا۔ اس فرشتے سے سخت ناراض ہوئے، بلکہ بعض روایات کے مطابق فرشتے کو تھپڑ بھی رسید کر دیا کہ عجیب آدمی ہے، میرا کام پورا ہوا چاہتا ہے اور تو اب راستے میں میری روح لینے آ گیا۔ اسرائیل نے جا کر اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ تیرا بندہ تو ابھی آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے بندے کو کہو کیا جو تمہارا کام تھا وہ تو تم نے پورا کر دیا،
اگلا کام اگلی آپ کے جانشین نے پورا کرنا ہے، لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ یہیں رہ کر اگلی ذمہ داری اب آگے تم نے نبھانی ہے؟ وہ اگلی ذمہ داری اگر تم نہیں نبھانا چاہتے، یہیں رہنا چاہتے ہو، تو بتاؤ کتنی زندگی چاہتے ہو؟ تمہیں ہم زندگی دے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، میرا کام پورا ہو گیا ہے یہاں دنیا میں، تو لہٰذا مجھے چلے ہی جانا چاہیے۔ جب پھر بھی جانا ہے تو پہلے ہی چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس ٹھیک ہے، اب اگر میرا جانا بعد میں بھی ضروری ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اللہ کے حضور۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین نے اگلے دور میں فتح کیا بیت المقدس، یوشع بن نون، اور وہاں باقاعدہ حکومت قائم کی۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ کی تعلیمات کے مطابق عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے میں جد و جہد کرتے تھے۔ اس کے لیے جنگیں بھی انہیں کرنی پڑتی، جنگیں کرتے تھے، ظالم طاغوتی طاقتوں سے لڑتے تھے۔ آج یہ ایک سوچ جو پیدا ہو گئی کہ بس صرف اصلاح کا طریقہ یہی انبیاء کا مشن اور راستہ ہے، تو میرے عزیز دوستو یہ بات درست نہیں ہے۔ اصلاح اس جماعت کی ہوتی ہے جس جماعت کے ذریعے سے یہ کام لینا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تربیت کی ہے جس جماعت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی۔ اب وہ جماعت تیار ہو گئی تو پھر اگلا کام جو ہے وہ ان سے لیا۔ یہی بات قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں، کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، معیشت مساوات کی ہو، معاشرے میں امن ہو، خوشحالی ہو، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا ہے، فرمایا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر انسانیت کے لیے سخت جنگوں کا نظام اور سلسلہ قائم رکھنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ظالم وہ بات سے نہیں باندھتا، اس کے لیے ایک ڈنڈا بھی، تھوڑا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے۔ تو اس لوہے کے اندر اللہ نے وہ طاقت و قوت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ظالم آدمی کو ظلم سے روکا جاتا ہے، ظالم طاقتوں اور قوتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اس لوہے کو مختلف استعمالات سکھلائے تھے، کیسے اس سے جنگی لباس بنایا جائے، ہتھیار کیسے اس سے تیار کیے جائیں، تاکہ دشمن کے مقابلے کی بھرپور جنگی تیاری ہو۔ تو قرآن نے خاص طور پر یہاں اس لوہے سے تیار ہونے والے آلات کی طرف اشارہ کیا جس سے ظالموں کو شکست دینی ہے۔ آج بھی لوہیا اس کو مختلف شکلوں اور صورتوں میں ڈال کر، یہاں تک کہ ہوائی جہاز اور اسی طرح آپ کے ڈرون اور بڑے بڑے ہتھیار وہ اسی سے تیار کیے جاتے ہیں، بنیادی ان کا سٹرکچر اسی سے تیار ہوتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے اور بھی بڑے فائدے اور نفع کی چیزیں ہیں، اور یہ ہم نے انبیاء کو اس مقصد کے لیے اور اسی طرح لوہے کا استعمال اور اس کا پیدا کرنا ہم نے جو نازل کی ہے، یہ اس لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، اور وَرُسُولَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بغیر کسی حیل و حجت کے، بن دیکھے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں علم کا ذکر کیا، علم سے مراد یہاں وہ علم ہے جس کی بنیاد پر نجات کا دار و مدار ہے۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ کو ازل سے کائنات کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں حاصل ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کا علم کبھی غلط تو نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، اور اللہ کا علم یقینی اور حتمی ہے۔ وہ تو پہلے دن سے جانتا ہے کہ اس وجود میں کس چیز کی صلاحیت ہے، یہ کیا کرے گا۔
اچھا کام کرے گا غلط کام کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے علم پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے، نہ انسان کا مواخذہ ہے۔ انسان کا مواخذہ تو اس پر ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اگر تو اچھا کام کیا، اچھا کردار ادا کیا تو اللہ اس کو نوازے گا، اور اگر غلط کردار ادا کرتا ہے تو اس کی گرفت ہوگی۔ اس کو بھی علم سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ اللہ جانے، یعنی تمہارے اس عمل و کردار کو دیکھے کہ تم کیا اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ جی، سوالات و جوابات ہی کرتے رہتے ہو، حیل و حجت ہی کرتے رہتے ہو، یا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہو۔ اور پھر اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی تمہاری مدد کا محتاج ہے۔ اس دنیا کو کیونکہ اللہ نے دار العمل بنایا ہے، ایک قانون کے تحت یہاں نظام چلتا ہے۔ ظالم طاقتیں اور قوتیں وہ اکٹھی ہو جائیں، تنظیم پیدا کر لیں، طاقت پیدا کر لیں تو ان کو فتح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سچی اور مسلمان جماعت وہ منظم ہو جائے، طاقتور ہو اور اپنے آپ میں قوت پیدا کر کے دشمن کا مقابلہ کرے تو اللہ اس کو فتح دے گا۔ یہ دنیا کا نظام تو ایک قانون کے تحت ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں مسلمان ہو گئے، شروع میں ظاہر مسلمان نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا، اسی دوران یہ اپنی تجارت کی غرض سے ابو سفیان یہاں شام میں غزہ کے علاقے میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں مختلف دنیا بھر کے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ مصر کے حاکم کو بھی خط لکھا، حبشہ کے حاکم کو خط لکھا، اسی طرح ایران کا اس وقت کسرا ایران کے حاکم کو خط لکھا، قیصر روم جس کے زیر ماتحت یہ سارا علاقہ تھا اس کو بھی خط لکھا۔ قیصر روم نے جب خط پڑھا، وہ کیونکہ عالم تھا آسمانی کتابوں کا، وہ سمجھ گیا یہ شخصیت عام اور معمولی نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے مزید تحقیق حال کے لیے جو عرب سے آئے ہوا قافلہ یہ ابو سفیان کی قیادت میں تھا، ان کو اپنے دربار میں بلایا، اور اس نے مختلف سوال کیے ابو سفیان سے۔ تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، ہماری ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں۔ نتیجہ اس نے پوچھا کیا نکلا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ڈول کی مانند، کبھی ہم نے ڈول کھینچ لیا، کبھی انہوں نے ڈول کھینچ لیا، یعنی کبھی وہ فتح مند ہوئے ہیں اور کبھی ہم نے ان کو شکست دے دی، جیسے کہ بدر میں ان کو شکست ہوئی ہے، قریش مکہ ان کے افراد قتل ہوئے، قیدی ہوئے، فرار کا راستہ اختیار کیا۔ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی ابتدا میں، تو کہا کبھی ہم فتح مند ہوئے ہیں، کبھی وہ فتح مند ہوئے ہیں۔ تو بعد میں اس نے ان سوالات جو کیے تھے اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے، وہ ہرقل عالم ہے، تو اس نے اس سوال کی بھی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ان کی جنگوں کا بھی طریقہ کار ہی ہوتا ہے۔ کبھی ان کے دشمن ان پر غالب آ جاتے ہیں، وہ اگر طاقت زیادہ پیدا کر لیں، دنیاوی اسباب کے درجے میں وہ زیادہ منظم ہو جائیں، اور مسلمان جماعت سے کہیں کمزوری ہو جائے تو وہ غالب آ جاتے ہیں، اور دنیاوی اسباب کے تحت اگر مسلمان جماعت اپنے اندر تنظیم پیدا کر لیں، کمزوری کو دور کر لیں تو اللہ ان کو فتح دے دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے احکامات کے تحت اپنے اندر تنظیم پیدا کر لے گا، طاقت و قوت کو فراہم کر لے گا، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا نا مسلمان جماعت کو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دشمن کے مقابلے کی طاقت پیدا کرو۔ صرف امیدیں لگا کر بیٹھے رہنا، صرف دعاؤں پر بیٹھے رہنا کہ اللہ ان کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے، تو اللہ اس طرح نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، باوجود اس کے کہ اس کی طاقت و قوت تو بہت بڑی ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے کہ یہاں اسباب اور سبب کے درجے میں
تم نے بھی دشمن کے مقابلے کی قوت اور طاقت فراہم کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ انتہائی طاقت والا اور غالب ہے۔ قوی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے دنیا میں عدل و انصاف کا، قوموں کی رہنمائی اور قیادت کا۔ وہ عزیز وہ ہے، غالب تو غلبہ تو اسی کا ہے، وہ چاہے براہ راست بھی یہ سارے کام، بہت ساری قوموں کو کیا اس نے تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ پہلی قوموں کے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ جب ان کے مقابلے کی کوئی جماعت نہیں تھی، مسلمان جماعت بھی انتہائی کمزور تھی، مقابلے کی نہیں تھی، اور ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا، تو پھر اللہ نے اپنی غیبی طاقت سے ان کو سزا دی، ان کو دنیا میں تہس و نحس کر دیا۔ لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ سزا مسلمان جماعت کے ذریعے سے ملے گی ان ظالموں کو۔ تو مسلمان جماعت کو منظم ہو کر اور اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کر کے اللہ کے ان احکامات اور قوانین پر عمل کرنا، خود اور انسانیت سے عمل کروانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، سب سے پہلے اپنے معاشرے میں، پھر وہاں منظم ہو کر پھر آگے دنیا کی دوسری قوموں تک یہ پیغام پہنچانا اور پھر اس کے مطابق عمل کرانا، یہ ایک مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے پہلے جو مسلمان تھے انہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے یہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا دور ہے۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کے 200 سال کے قریب کی حکمرانی ہے، دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کی ہے۔ پھر بنو عباس کا زمانہ ہے تقریباً 500 سال کا، انہوں نے بھی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ پھر تقریباً 650 اور 700 سال کے قریب بنو عثمان کا زمانہ ہے، انہوں نے دنیا میں اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور عدل و انصاف قائم کیا، انسانیت کے درمیان عدل کیا۔ اب بنو عثمان کے بعد خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلمان تتر بتر ہو گئے، مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو انگریز نے، دشمن نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی اس پالیسی کے تحت خلافت کو توڑ دیا، اتحاد اور ان کا مرکز ختم کر دیا، اور اس کے بعد حکمران ایسے مسلط کر دیے جو خواہش پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، ذاتی اور گروہی سوچ رکھنے والے ہیں، انسانیت کی سوچ نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے دین کی تعلیمات کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے۔ دنیا بھر کے اسلامی ملکوں کا حال اس وقت دیکھ لو، تو ان کے سربراہان خواہش پرست لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، ان کو دین اسلام کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سامراج جس کو چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ میرے راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو تنہا کر کے خود مسلمانوں سے مرواتا ہے، مسلمانوں کو ان کے خلاف کر دیتا ہے۔ آج ایران پر حملے ہو رہے ہیں، کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں سے ہو رہے ہیں۔ ان کے ممالک کو، ان کے وسائل کو استعمال کر کے ایک مسلمان ملک کو تنہا کیا جا رہا ہے اور اس پر بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ مسلمان جماعت کو اللہ نے ہدایت دی، حکم دیا کہ وہ منظم ہو کر دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے، اور یہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے، اور یہی انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور ہدف ہے جو قرآن نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق